ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون آمنت بالله صدق الله العظيم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ لوگ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، یہ لوگ کہاں پھیرے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی جھٹلایا اور ان احکام کو بھی جھٹلایا جن کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ یہ لوگ عن قریب جان لیں گے جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے
اور زنجیریں ہوں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ کے اندر ان کو جھونکا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں گئے وہ جن کو تم شریک کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ ان کا یہ عذاب، تمہارا یہ عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ تم ناحق پر خوشی مناتے تھے اور تم اترایا کرتے تھے، تو تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور وہ متکبرین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یا تو ہم آپ کو وہ عذاب، اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں گے جن کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور یہ لوگ بھی ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں، ان رسولوں میں سے کچھ کا واقعہ ہم نے آپ پر بیان کیا ہے، اور بہت سارے وہ ہیں جن کا واقعہ ہم نے بیان نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی آیت اللہ کی اجازت کے بغیر لے آئے۔ اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت میں جتنے باطل لوگ ہیں وہ خسارے میں رہ جائیں گے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان مویشیوں پر سوار ہو، اور انہی مویشیوں میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر بڑے منافع ہیں، اور تاکہ تم ان مویشیوں پر وہ حاجت پوری کر لو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، جو تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، طاقت میں بھی ان سے بڑھ کر تھے، اور اپنے زمین میں اثرات کے اعتبار سے بھی ان سے زیادہ تھے، اور ان کو کوئی کام نہ آئے وہ چیزیں، ان کے کچھ کام نہ آئیں وہ چیزیں جو وہ کماتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول کھلے دلائل لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ اپنے علم پر خوش ہوتے رہے، اور ان لوگوں کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ وحدہ پر ایمان لائے، اور جن جن کے ساتھ ہم جن جن کو ہم شریک کرتے تھے ہم نے ان کا انکار کر دیا، لیکن ان کا ایمان نے ان کو نفع نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ پھر ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، اور کافر لوگ ہی وہاں نقصان میں رہیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الغافر یعنی سورۃ المومن کی آیت نمبر 69 سے لے کر آخری آیت نمبر 85 تک کی آیات ہیں۔ پچھلے ہفتے آیت نمبر 68 کا بیان ہوا تھا، آج کے درس میں آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 85 کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اور انہی آیات پر آ کر سورۃ الغافر اور سورۃ المومن مکمل ہو گئی ہے۔ آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں پہلی 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں،
اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں، دین کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی مقابلہ کرتے ہیں، انا یصرفون، یہ کہاں چلے جا رہے ہیں، یہ کہاں پھیرے جا رہے ہیں، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، انا یصرفون، کہاں پھیرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کی بھی تکذیب کی اور ان احکام کی بھی تکذیب کی جن کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ فسوف یعلمون، تو یہ لوگ عن قریب جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کی گردنوں کے اندر طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون فی الحمیم، گرم پانی میں ان کو گھسیٹا جائے گا، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ کے اندر ان کو دہکایا جائے گا، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا اب کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک کرتے تھے، تشرکون من دون اللہ، قالوا ضلوا عنا، اور وہ جواب میں کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 69 سے لے کر آیت نمبر 74 تک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کا ذکر کیا کہ جو کتاب اللہ کا اور کتاب اللہ کی آیات کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور یہاں ایک نقطہ بھی ذکر کرنا مناسب ہے جو ہمارے اکابر نے ذکر کیا کہ آدمی کو اللہ کی آیات کا، شرعی احکام کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، تو آدمی اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لے۔ اگر آدمی اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کر لے یا کم از کم خاموش ہی رہے تو امکان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے گی اور اللہ تعالی کی رحمت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اللہ کی آیات سے جھگڑنا شروع کر دے، اللہ کی آیات کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، نعوذ باللہ شرعی احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس آدمی کے ایمان لانے کی امیدیں ختم ہو رہی ہیں اور اللہ پناہ میں رکھے اس کا انجام بہت خراب ہے۔ اسی لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر کافر کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان کافروں کا ذکر کیا جو اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، انا یصرفون، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں، کیوں ان کی عقل خراب ہو گئی ہے، کیوں اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیوں اپنی دنیا آخرت تباہ کر رہے ہیں، انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں، الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جھٹلایا جن کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی، وبما ارسلنا به رسلنا، اور ان چیزوں کی تکذیب کی جن کو دے کر ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ اور یہ آیت عجیب ہے، اور یہ اس آیت سے بھی استدلال ہوتا ہے اس بات پر کہ جو حکم ہے کتاب اللہ کا وہی حکم ہے سنت رسول اللہ کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دو چیزوں کو ذکر کیا اور ان کے دو جرم ذکر کیے۔
پہلا جرم یہ ذکر کیا کہ الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی، اور اگلا جرم ذکر کیا وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا تھا اس کی تکذیب کی۔ اب یہ کتاب بھی یہ تو رسول ہی تو لے کر آتا ہے، لیکن وہ وحی مطلوب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے الفاظ نازل ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، یہ کتاب تو نہیں ہے لیکن رسول وہ بتا رہا ہے، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی وحی مطلوب کی یعنی قرآن کی تکذیب کرے گا وہ بھی زبردست مجرم ہے، اور جو آدمی سنت رسول اللہ احادیث کی تکذیب کرے گا وہ بھی بڑا مجرم ہے۔ اور جس طرح وحی مطلوب حق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ما ارسلنا به رسلنا، ہم نے اپنے رسولوں کو جو جو احکام دے کر بھیجے ہیں اس کو ماننا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، اگر تم نے اس کی تکذیب کی تو بہت برا انجام ہوگا۔ تو یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وحی مطلوب کو بھی ماننا ضروری ہے، وحی غیر مطلوب کو بھی ماننا ضروری ہے، اور وحی مطلوب کی بھی تکذیب جائز نہیں ہے، اور وحی غیر مطلوب کی بھی آپ تکذیب نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کہتا ہے الذین کذبوا بالکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو جھٹلایا، وبما ارسلنا به رسلنا، اور ان چیزوں کو جھٹلایا جو اپنے رسولوں کو دے کر ہم نے بھیجا تھا۔ تو رسولوں کو جو دے کر بھیجا تھا وہ احکام تھے جو انبیاء کرام علیہم السلام آگے پہنچاتے ہیں، اور وہ کتاب کے علاوہ ہوتے ہیں، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں وحی غیر مطلوب کہا جاتا ہے۔ تو ان کے دو جرم ہو گئے، ایک یہ کہ انہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی، اور دوسرا جرم یہ کہ انہوں نے ان احکام کی تکذیب کی جو ہم نے اپنے نبی کو دے کر احکام بھیجے تھے۔ اور ویسے بھی نبی جو ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی جب کوئی دین کی بات پہنچاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے تو نہیں کوئی بات کہتا، وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ پھر وحی کی دو صورتیں ہو گئیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا ما ارسلنا به رسولنا۔ آگے قرآن یہ کہتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، یہ لوگ عن قریب جان لیں گے۔ اس دنیا میں کتنے رہیں گے؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، لیکن عن قریب یہ جان لیں گے اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، جب ان کی گردنوں کے اندر طوق ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں ہوں گی، یسحبون فی الحمیم، ان کو گھسیٹا جائے گا گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو دہکایا جائے گا، ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ کوئی بتوں کو پکارتا تھا، کوئی گائے کو پکارتا تھا، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی کسی کی پرستش کرتا تھا، کوئی کسی کی پرستش کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ان سے لوگوں سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون من دون اللہ، اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ وہ جو اہل جہنم ہے وہ جواب میں کہیں گے قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ لوگ ہم سے گم ہو گئے، گم ہو گئے یعنی ہاں ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہ جہنم کے بھی مختلف طبقات ہیں۔ جہنم کا سب سے بدترین طبقہ وہ ہے کہ جن میں کافروں کے ان لیڈروں کو داخل کیا جائے گا جو اپنے آپ کو معبود کہتے تھے، انا ربکم الاعلی، فرعون ہے اور دوسرے لوگ ہیں۔ تو وہ چونکہ ان کے معبود وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے کہیں گے قالوا ضلوا عنا، کہ وہ کافر کہیں گے، اہل جہنم کہیں گے وہ لوگ ہم سے گم ہو گئے ہیں۔ آگے قرآن مجید نے ایک جملہ نقل کیا کہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا،
بلکہ اس سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں تو وہ یہ کہیں گے کہ ضلوا عنا، کہ جن کو ہم آپ کے ساتھ عبادت میں شریک کرتے تھے وہ سب یہ گم ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور پھر آگے وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ اور یہ بات سورۃ الانعام میں بھی آئی ہے کہ قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، کہ کافر یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح وہاں آ رہا ہے کہ وہ اپنے شرک کا صاف انکار کر دیں گے، اسی طرح یہاں بھی یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ یا اے جہنم کے فرشتوں، لم نکن ندعو من قبل شیئا، کہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو نہیں پکارتے تھے، یعنی اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ یہ ایک مفہوم ہے، لیکن بہت سارے علماء نے اس کا یہ مفہوم بھی مراد لیا ہے کہ وہ شرک کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ جن کو ہم پکارتے تھے وہ کوئی چیز ہی نہیں تھے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، جن کو اس سے پہلے ہم پکارتے تھے وہ تو کوئی چیز ہی نہیں تھے کہ جن کو ہم پکارتے تھے۔ ہم نے بہت بڑی غلطی کی، حماقت کی، کہ ہم نے غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کیا اور ان کو پکارا۔ تو کئی علماء نے یہ دوسرا مطلب لیا ہے کہ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ یہ کہیں گے کہ وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کو پکارتے نہیں تھے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو پکارنا ہمارے لیے صحیح ہوتا۔ آگے قرآن کہتا ہے کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے، راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سیدھے راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتا ہے، سیدھا راستہ کھول دیتا ہے، اور کوئی آدمی اگر زنا، فحاشی اور رشوت، حرام خوری، ظلم، تشدد، قتل، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا راستہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو ہدایت دینے والا بھی وہی ہے اور گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے، لیکن آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے، اور گمراہی کا اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف راستہ کھول دیتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے، یعنی گمراہ کرتا ہے یعنی ان کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے اگر وہ گمراہی پر، کفر پر چلنا چاہیں۔ آگے قرآن مجید نے یہ بات ذکر کی کہ ان اہل جہنم سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم پر عذاب ہو رہا ہے یہ دو چیزوں کی وجہ سے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں ان کو قرآن نے ذکر کیا، اور یہ فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ تمہارا عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم زمین میں ناحق پر خوش ہوتے تھے، تم زمین میں ناحق پر خوش ہوتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے۔ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ، یہ جو تمہارا عذاب ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ایک وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، تمہارا عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم ناحق پر خوش ہوتے تھے اور تم اترایا کرتے تھے۔ یہاں قرآن مجید نے دو لفظ ذکر کیے ہیں، ایک ہے فرح اور ایک ہے مرح۔ تفرحون فی الارض بغیر الحق، فرح، وبما کنتم تمرحون دوسرا ہے مرح۔
فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اور خوشی عجیب چیز ہے کہ اگر یہ گناہ پر خوش ہو انسان تو گناہ ہے۔ کوئی آدمی چوری پر خوش ہو رہا ہے، اچھا میں نے دیکھو کیسی شاندار چوری کی، اس کو اردو میں کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری، چور بھی ہے اور سینہ زور بھی ہے۔ تو اگر کوئی آدمی گناہ پر خوش ہوتا ہے، کفر پر خوش ہوتا ہے، شرک پر خوش ہوتا ہے، تو یہ فرح بدون الحق ہے، فرح فی الارض بغیر الحق ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ہوگا۔ دوسری صورت فرح کی یہ ہے کہ کسی نعمت پر خوش ہوتا ہے اور وہ نعمت اپنے ذات کے اعتبار سے بری نہیں ہے، لیکن اس نعمت پر وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے ملی ہے اور میں یہ کروں گا، یہ بھی گناہ ہے۔ آپ کو اللہ نے طاقت دی، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے آپ کو علم دین دیا، اللہ نے آپ کو نیکی دی، اور آپ جناب خوش ہو رہے ہیں میں ایسا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور قارون کے بارے میں آیتیں پیچھے گزر گئیں سورۃ القصص کے اندر کہ اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، وہ اپنے مال و دولت پر خوش ہوتا تھا، تو قوم کے لوگوں نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ خوش مت ہو اس مال و دولت پر، کیونکہ مال و دولت اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، آدمی کو نجات بھی دیتا ہے آخرت کی دنیا، اور آخرت کی تباہی کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تم اس مال و دولت پر خوش مت ہو، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ فرح کی دو صورتیں ہیں جو ممنوع ہیں۔ پہلا فرح کیا ہوا؟ گناہ پر خوش ہونا، یہ ممنوع ہے۔ دوسرا فرح کیا ہوا؟ جائز چیز پر خوش ہونا، جائز نعمت پر خوش ہونا، لیکن اس اعتبار سے کہ میں اس کا مستحق تھا، مجھے ملی ہے اور میں یہ کروں گا اور میں ایسا، یہ فرح جو ہے یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی گناہ ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرح۔ تیسرا خوش ہونا یہ ہے کہ آدمی جائز نعمت پر خوش ہو کہ میرے رب نے میرے اوپر کتنا فضل کیا ہے، میرے رب نے میرے اوپر کتنا فضل کیا۔ میں اس دنیا میں جب آیا تھا میرے پاس تو جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اللہ نے مجھے 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما رہے، خوش ہو رہا ہے، لیکن خوش ہو رہا ہے اس اعتبار سے کہ میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ جو فرح ہے یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ محمود ہے، معمور بھی ہی ہے، یہ قابل تعریف ہے، اور قرآن نے اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کے اندر فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، دنیا کی چیزوں سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بہتر ہے۔ اب گویا کتنی صورتیں ہو گئی خوش ہونے کی؟ 3 صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہو گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نیکی کی توفیق دی، یا کوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دین کی نعمت عطا فرمائی، آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ رات کو تہجد کی توفیق ہو گئی، صبح کو آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، خوش ہیں، یا اللہ آپ کا کتنا فضل ہے کہ آپ نے مجھے تہجد میں اٹھا دیا۔ تہجد پڑھنے کے بعد آدمی کو خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نماز پڑھ کے خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ درس قرآن دور حدیث کے بعد خوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن کس بات پر؟
کہ اللہ نے میرے اوپر فضل کیا ہے، اللہ نے میرے اوپر رحمت کی ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر بڑا فضل فرمایا، اس کا میرے اوپر بہت احسان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو یہ فرح معمور بھی ہے، قابل تعریف ہے، آدمی کو خوش ہونا چاہیے اپنی نیکی پر، جو نیکی کرو خوش ہو، بیوی ہے، بچے ہیں، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، اچھا کپڑا پہنا، خوش ہو، میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کھانے پر خوش ہو رہا ہے، اللہ نے مجھے کتنا اچھا کھانا کھلایا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مووی، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے کس پر؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر، یہ خوش ہونا بہت اچھی بات، اس لیے مومن کو ہر وقت خوش ہونا چاہیے مومن کو ہر حال میں خوش رہنا چاہیے، لیکن اس لیے نہیں کہ مجھے ملی، بلکہ اس لیے کہ میرے رب نے مجھ پر فضل فرمایا، میرے رب نے میرے اوپر رحمت فرمائی ہے، میرا تو استحقاق نہیں تھا، لیکن میرے رب نے میرے اوپر بڑا کرم فرمایا ہے، میرا رب بہت پیارا ہے، بہت میرا محسن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احسان کرنے والا نہیں ہے، کیا کیا نعمتیں اس نے مجھے دی ہوئی، خوش ہو رہا ہے، تو یہ خوش ہونا بہت اچھا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے تہجد پڑھی، صبح کو گردن اکڑ گئی، عالم بنے گردن اکڑ گئی، پیسہ آیا گردن اکڑ گئی، طاقت آئی، اقتدار آیا گردن اکڑ گئی، اب جناب لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، میں تو عالم ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو یہ ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس اقتدار ہے۔ یہ اللہ کے فضل پر نظر نہیں ہے، اپنے اوپر نظر ہے، اور یہ نظر قارون کو تھی، اور اس کو اس کے قوم کے لوگوں نے سمجھایا تھا کہ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوش مت ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی جو آدمی اپنی مال و دولت، اپنی صفات، اپنی صلاحیتوں، اپنی استعداد پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا پر نظر نہیں ہوتی، وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو پہلی صورت کیا ہو گئی؟ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر خوش ہو، یہ تو ثواب ہے، کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، سارا دن خوش رہنا چاہیے، ہر نماز کے بعد خوش ہونا چاہیے ذرا سی نیکی کی توفیق ہو جائے خوب خوشی مناؤ، میرے رب کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، مسواک مل گئی، اللہ نے مجھے مسواک دے دی، میں نے مسواک کر لی، ثواب زیادہ ملے گا، خوش رہا، ہر وقت خوش ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن تو ہمیشہ خوش رہتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت میرے اوپر برس رہی ہے، تو اس لیے ہر وقت خوش رہتا ہے، کبھی اس کا منہ جو ہے نا بنا بنی ہوتا، اس لیے کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت پر تو خوب خوش ہونا چاہیے، لیکن اپنی صلاحیت، اپنی استعداد اور اپنی نعمتوں پر یہ سمجھنا کہ یہ میری ہے، اور پھر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بہت بری چیز ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور تیسرا خطرناک چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے جرائم پر خوش ہو۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وہاں ان کافروں کا ذکر ہے کہ جو اپنے گناہوں پر خوش ہوتے تھے، تو قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، آپ یہ خیال نہ کریں کہ یہ اپنے جو گناہوں پر خوش ہو رہے ہیں، اپنے اعمال پر خوش ہو رہے ہیں، چھوٹ جائیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ تو قرآن مجید کی ان تمام آیات سے خلاصہ یہ نکل آیا کہ اگر خوش ہونا ہو اللہ کے فضل اور رحمت پر تو وہ تو خوش ہونا چاہیے، ہر نیک آدمی کو، ہر مسلمان کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کے فضل، اس کی رحمت کو سوچتے رہنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے۔ دوسرا، خوشی جو غلط ہے وہ ہے اپنے اوپر نظر کر کے اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنا مال و دولت،
اور اپنے اپنے پر نظر کر کے یہ ناجائز ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین. اب بدترین صورت کیا ہے کہ آدمی گناہوں پر خوش ہو. نعوذ باللہ من ذالک. یہ تو بات ختم ہو گئی. یہ تو فرح کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. پہلی جو ہے جو اللہ کے فضل رحمت پر، وہ تو ثواب ہی ثواب ہے، اور باقی 2 گناہ ہیں. ایک اور چیز ہے جس کو قرآن نے دوسری چیز یہاں ذکر کی، مرح. مرح کہتے ہیں اترانا. مرح کہتے ہیں اترانا. ایک ہوتا ہے فرح. فرح ہوتی ہے خوشی دل میں. خوش آدمی جو ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے. کبھی کبھار آدمی سر جھکا کے جا رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ خوش ہے یا رنجیدہ ہے، لیکن وہ بڑا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، میں نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، الحمدللہ اللہ نے میرے اوپر بڑا فضل فرمایا ہے. اب یہ خوش ہے، دل میں ہے. ایک ہوتا ہے مرح. مرح کہتے ہیں اترانا. اترانا کا مطلب ہے کہ اعضاء اور جوارح کے اندر اس کا اثر ظاہر ہو جائے، گردن بھی اکڑ جائے، ذرا اکڑ اکڑ کر چلنے لگے. تو گویا کہ وہ ناز کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. اور ناز کرنا، فخر کرنا اور اترانا اپنی چیزوں پر، یہ ہر حال میں منع ہے. تینوں قسموں میں منع ہے. نیکی پر بھی آپ اترا نہیں سکتے. اپنی نیکی پر آپ کو اترانے کی اجازت نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو عالم بنا دیا ہے تو آپ اپنے علم دین پر اترا نہیں سکتے. اگر آپ کو اللہ نے نمازی بنایا ہے، آپ نمازی ہونے کی وجہ سے آپ اترا نہیں سکتے کہ اپنے اعضاء جوارح، اپنے لباس میں شان و شوق ظاہر کرنا شروع کر دیں، میں ایسا اور میں ایسا. یہ مرح ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر ان کافروں کے عذاب کا ذکر کیا اور یہ فرمایا ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، کہ تم فرح کرتے تھے زمین کے اندر ناحق پر. اب دیکھو ناحق کے اندر 2 صورتیں آ گئیں، کہ باطل پر فرح کر رہے ہو، یا یہ ہے کہ جائز چیز پر فرح کر رہے ہیں مگر اپنے اوپر نظر ہے. یہ فرح بغیر الحق ہے. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. یہ اس وجہ سے کہ تم خوش ہوتے تھے زمین پہ ناحق چیز پر. وبما کنتم تمرحون. اور یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم اتراتے تھے. اب دیکھیے قرآن کا کمال، دیکھیے اللہ کے کلام کا، کہ تفرحون کے اندر قید لگا دی کس کی؟ بغیر الحق کی، کہ تم خوش ہوتے تھے ناحق پر. لیکن تمرحون میں کوئی قید نہیں لگائی گئی. اشارہ کر دیا کہ مرح تو ہر حال میں ناجائز ہے، اترانا تو ہر حال میں ناجائز ہے. البتہ فرح کے اندر فرح بالحق ہو وہ جائز ہے، جبکہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پر خوش ہو. تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور اس کے علاوہ اگر ناحق پر خوش ہو وہ ناجائز. تو فرمایا کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. یہ جو تمہارا عذاب ہے اس لیے کہ تم زمین میں ناحق پر خوش ہوتے تھے. وبما کنتم تمرحون. اور تم اترایا کرتے تھے، اکڑتے تھے. مرح کے معنی اترانا، اکڑنا. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا. داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ اس جہنم میں رہو گے. فبئس مثوی المتکبرین. اور یہ تکبر کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے. یہ تکبر کرنے والوں کا بدترین ٹھکانہ ہے. معلوم ہوا کہ کفر اور تکبر ایک ہی چیز. اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ تکبر بدترین صفت ہے. آدمی نیک ہو جائے لیکن اس کے دل میں اگر تکبر ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تکبر اور کفر ایک ہی چیز ہے. اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ ہے اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو قرآن مجید یہاں کہہ رہا ہے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا.
داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس جہنم میں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوی المتکبرین، اور یہ متکبرین کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جگہ جگہ صبر کی تلقین کی گئی، آپ صبر کیجئے، آپ صبر، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اور اسی لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہے، صحابہ کو بھی، تو مولانا، امام، خطیب، اس کو کتنا صبر کرنا پڑے گا؟ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو اتنا صبر کرنا پڑا، تو جو ان کے متبعین ہیں، سچے متبعین ہیں، ان کے لیے بھی صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ آگے جو آیت نمبر 77 کا حصہ ہے، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں ان کو سزا دے دیں۔ چنانچہ غزوہ بدر میں ان کو سزا ملی، اور خندق میں ملی، اور فتح مکہ کے موقع پر مختلف جہادوں میں، اور فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کو سزا نہ ملے اور یہ ویسے ہی رہیں، لیکن ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں گے، پھر یہ لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے۔ جب آئیں گے اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تو عارضی فیصلے ہوتے ہیں، اصل سزا اور جزا آخرت کی جزا اور سزا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے کہ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے اس عذاب کا کچھ حصہ جس عذاب کا ہم ان لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب لوگ ہمارے پاس ہی آئیں گے، آپ بھی ہمارے پاس ہوں گے، یہ لوگ بھی ہمارے پاس آئیں گے، وہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ یا تو دنیا ہی میں ہم ان کو کچھ سزا دے دیں گے، ورنہ آخرت میں ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ بعض سزا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور یہ سب ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ آگے آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ کوئی اکیلے رسول تو نہیں ہیں، آپ سے پہلے بہت رسول آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت رسولوں کو بھیجا ہے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان رسولوں میں سے کچھ رسول وہ تھے جن کا قصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بہت سارے انبیاء رسول وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے واقعہ بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید میں تو صرف 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں جو ہیں وہ 25 الیسع، ذوالکفل اور حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 25 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں، جن 313 جو تھے وہ صاحب شریعت تھے اور باقی صرف نبی تھے۔ 1,24,000 ایک روایت میں آتا ہے، تو معلوم ہوا کہ انبیاء تو بہت آئے ہیں، قرآن مجید میں کچھ کا ذکر ہے اور کچھ کا ذکر نہیں ہے۔ ہر علاقے میں تقریباً نبی آیا ہے، ہر علاقے میں تقریباً نبی آیا ہے۔ اسی لیے یہ بہت سارے جو کافر قومیں ہیں وہ اپنے پرانے بزرگوں کو، جن کو وہ پوجتی ہیں، ان کی باتیں نقل کرتے ہیں، تو جب ان کی باتیں آپ پڑھیں یا سنیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ بات تو صحیح ہے۔
قرآن حدیث کے مطابق ہے، اور کچھ جو ہے نا اس میں شرک آ گیا ہے یا جناب کفر آ گیا ہے۔ تو وہ بات کیا تھی کہ آئے تو تھے انبیاء کرام علیہم السلام اور انہوں نے دین پہنچایا بھی تھا، لیکن اس کے بعد جوں جوں زمانہ گزرتا رہا تو لوگ گڑبڑ ہوتے رہے، تعلیمات مسخ ہوتی رہیں ان کی کتابوں میں اور ان کی وحی کے اندر تحریف ہوتی رہی، تھا کچھ بن گیا کچھ۔ لیکن قرآن مجید کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے انبیاء بہت آئے ہیں، اور سورۃ النساء میں بھی آیت نمبر 164 چھٹے سپارے کے شروع میں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ وہاں بھی یہ بات ارشاد کی گئی کہ بہت سارے رسولوں کا واقعہ تو ہم نے آپ کو قرآن مجید میں بتا دیا ہے، لیکن بہت سارے رسول ہوئے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے، لیکن وہ آئے ہیں۔ اسی لیے جو پرانے بزرگوں کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کہ وہ کون تھے، ہو سکتا ہے نبی ہوں، لیکن اب ہمارے پاس ان کی تعلیمات صحیح حالت میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام ہر علاقے میں آئے ہیں، جگہ جگہ آئے ہیں، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نہ آئے ہوں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کا یہ اثر ہے۔ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت کا اثر یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اصول ہیں وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ نکاح نکاح ہے، زنا زنا ہے، چاہے آپ مسلمانوں میں چلے جائیں، چاہے کافروں میں چلے جائیں، چاہے عیسائیوں میں چلے جائیں، چاہے یہودیوں میں چلے جائیں، چاہے ہندوؤں میں چلے جائیں، چاہے بدھ مت میں چلے جائیں، چاہے دہریوں کے ہاں چلے جائیں، لیکن آپ کو دو قسمیں علیحدہ علیحدہ ملیں گے۔ نکاح علیحدہ چیز ہے، زنا علیحدہ چیز ہے۔ قتل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، ساری اقوام متفق ہیں کہ ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ یہ کس نے ان کے ذہن میں بٹھایا؟ انبیاء کرام علیہ السلام۔ سارے قوم متفق ہیں کہ شراب جو ہے بری چیز ہے، یہ کس نے بٹھایا ذہنوں میں؟ سارے اقوام متفق ہیں کہ چوری جو ہے وہ چوری ہے، ڈاکہ ڈاکہ ہے، چوری بری چیز ہے، ڈاکہ بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، سچ اچھی چیز ہے، محنت سے کمانا اچھی چیز ہے۔ یہ جو اچھائی اور برائی کے معیار ہیں جو پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، تمام اقوام میں پائے جاتے ہیں، کس نے بٹھائے؟ بتاؤ۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے بٹھائے ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی جانیں ماری ہیں، اور جانیں مار کر انہوں نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام جو آئے انہوں نے یہ سارے اصول بٹھا دیے ہیں۔ چنانچہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے بدھ مت کے لوگ ہوں، چاہے دہریے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے کو پتہ نہیں کتنے کفر کے طبقات ہیں، لیکن اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، نکاح نکاح ہے، زنا زنا ہے، چوری چوری ہے، ڈاکہ ڈاکہ ہے۔ یہ اچھائی اور برائی کے جو باتیں ہیں یہ انبیاء کرام السلام کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان رسولوں میں سے کچھ وہ ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ لے آئے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو۔ کوئی نبی اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھا سکتا، کوئی نبی اپنی طرف سے آیت بنا نہیں سکتا۔ آیت سے مراد معجزہ بھی ہو سکتا ہے اور آیت سے مراد قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت لے کر آئے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔
تو اگر معجزہ ہے، معجزہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور وہی جو ہے وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر بیان نہیں کر سکتا۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ما كان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی آیت لے آئے، کوئی معجزہ لے آئے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ کا حکم آئے گا، قضی بالحق، حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جتنے باطل لوگ ہیں اس روز نقصان میں ہوں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت میں باطل لوگ خسارے میں ہوں گے۔ آگے آیت نمبر 79، 80، 81 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے سمندروں کو مسخر کر دیا ہے، تم کشتیاں لے کے سمندر میں پھرتے رہتے ہو، بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دیے، بیل تمہارے تابع، اونٹ تمہارے تابع، تم اس کے مقابلے میں چھوٹے سے ہو مگر ہاتھی پر سوار ہو جاتے ہو، جانوروں کو قابو کر لیتے ہو، اور مویشیوں کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا جن پر تم سواریاں کرتے ہو، بعض مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے تم کھاتے ہو۔ قرآن کہتا ہے اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان مویشیوں پر سوار ہو جاؤ، ومنہا تأکلون، اور انہی مویشیوں میں سے تم کچھ کو تم کھاتے ہو۔ سوار تو آدمی خچر پر بھی ہوتا ہے، گدھے پر بھی، اونٹ پر بھی، اور گائے پر بھی، بیل پر بھی، لیکن گدھے کو تو کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اللہ نے مویشی بنائے ہیں تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ۔ وَمِنْهَا، من تبعیضیہ ہے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان مویشیوں میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر بڑے منافع ہیں، تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر بڑے منافع ہیں۔ دودھ نکلتا ہے، اسے جناب دودھ بھی بن رہا ہے، مکھن بھی بن رہا ہے، پنیر بھی کھا رہے ہو، لسی بھی پی رہے ہو، اور پتہ نہیں دودھ سے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، پورے ڈیری فارم قائم ہیں اور طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہیں، اور اس کے گوشت سے طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہیں۔ بلکہ جو جانور ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا۔ کھال سے آپ جوتے بناتے ہو اور طرح طرح کی چیزیں بناتے ہو۔ کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے نا، تو وہ ہمارے دوست بتا رہے تھے دارالعلوم والے کہ ایک ٹھیکیدار آیا اور اس نے کہا کہ میں ہر گائے کے کان خریدنا چاہتا ہوں۔ کان تو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، کوئی کھاتا تھوڑا ہی ہے، لیکن وہ کان بڑے کام آتے ہیں، وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جانور کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو استعمال نہ ہوتی ہو، سبھی استعمال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جانور کا جو گوبر ہے وہ بھی لوگ لے جا کے کھیت میں ڈالتے ہیں، کھاد کے کام آتا ہے، یا اس سے اپلے بنا لیتے ہیں، جلانے کے کام آتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان مویشیوں میں بڑے منافع ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم ان مویشیوں پر وہ حاجت پوری کر لو جو تمہارے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں جگہ چلا جاؤں، سواری پہ سوار ہو کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سواریاں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ چنانچہ سمندر دریا میں تم سفر کرتے ہو، بڑی بڑی کشتیاں، بحری جہاز ہیں، بڑا بڑا سامان بحری جہازوں سے ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا ہے۔ تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر بڑے منافع ہیں، اور تاکہ تم ان مویشیوں پر اپنی وہ حاجت پوری کر لو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ آگے قرآن آیت نمبر 81 میں فرماتا ہے وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ بیل ہوگا یا گائے ہوگی، آپ کی مرضی نہیں چلتی وہاں،
بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، آپ کی مرضی نہیں چلتی. اونٹ نر ہوگا یا مادہ پیدا ہوگی، آپ کی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی نشانیاں ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ رات اللہ کی نشانی، سورج اور چاند اللہ کی نشانی، سمندر اور دریا اللہ کی نشانی، اور یہ مویشی اللہ کی نشانی، تمہاری اپنی جان کے اندر بڑی نشانیاں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. آگے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو کہا کہ تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے، تم تو قوم عاد قوم سمود کے برابر بھی نہیں ہو. قوم عاد قوم سمود اور تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، ان کی طاقت بھی بہت تھی، اور زمین میں ان کے نشانات آج تک باقی ہیں. وہ باقی نہیں رہے، تم کہاں باقی رہو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ یہ دیکھیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. کانوا اکثر منہم، وہ لوگ ان سے زیادہ تھے تعداد کے اعتبار سے. واشد قوۃ، اور طاقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ مضبوط تھے. وآثارا فی الارض، اور زمین میں اپنے اثارات کی وجہ سے آثار قدیمہ کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے. ان کے آثار قدیمہ آج تک باقی ہیں، قوم عاد کی اور قوم سمود کے آج تک باقی ہے. ان کے نشانات زمین میں تم سے زیادہ تھے. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن ان کے کچھ کام نہ آیا وہ جو کماتے تھے، جو انہوں نے مال کمایا، دولت کمائی، محلات بنائے، مکانات بنائے، چٹانوں کو تراشا، ان میں اپنے مکانات بنائے، کفر کیا، شرک کیا، کوئی چیز کام نہ آئی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آئے، کچھ کام نہ آئیں وہ چیزیں جو کماتے تھے، جو وہ کماتے تھے. اب کمانے کے اندر مال و دولت بھی آ گیا، اعمال بھی آ گئے، جو کچھ انہوں نے کیا دنیا ہی میں مزہ اڑا لیا، آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے. آگے قرآن کہتا ہے کہ یہ جو پرانی قومیں تھیں ان کے پاس بھی ہمارے پیغمبر آئے تھے، کیونکہ پیغمبر تو ہر جگہ آئے ہیں. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جب ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو وہ لوگ اپنے دنیاوی علم پر خوش ہوتے رہے. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تو انہوں نے نہ اللہ کی بات مانی نہ رسولوں کی بات مانی، بلکہ اپنے جو دنیاوی ان کا علم تھا، کھانے کا، کمانے کا، مکان بنانے کا، چٹانیں تراشنے کا، بت بنانے کا، بس اسی پر خوش رہے، اپنی دنیا میں مست رہے، اور اس دنیا میں مست ہوتے رہے، خوش ہوتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب نے ان کو گھیر لیا. اس کو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر جب ان کے رسول ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تو وہ خوش ہوئے اس علم پر جو ان کے پاس تھا. اس علم سے مراد دنیاوی علم ہے، اور دنیاوی علم اگرچہ فائدہ مند ہے لیکن دنیاوی علم صرف دنیا میں فائدہ دیتا ہے، وہ نہ قبر میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں، آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہیں. اور یہ بات کہ ان کو علم ہے مگر صرف دنیا کا ہے، قرآن مجید نے سورۃ الروم کے اندر بھی ذکر کیا. سورۃ الروم میں فرمایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ لوگ
دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری حصہ جانتے ہیں. یہ لوگ دنیا کی زندگی کا صرف ظاہری حصہ جانتے ہیں. ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ مکان بڑا شاندار ہونا چاہیے، فرنیچر بڑا شاندار ہونا چاہیے، لباس بڑا خوبصورت ہونا چاہیے. لیکن دل کا سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ فرنیچر تو لگا لو گے، رات کو نیند کیسے آئے گی؟ دل کا سکون کیسے نصیب ہوگا؟ ان کو دنیا کی بھی صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں سے صرف ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. تو سورہ روم کے اندر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ یہاں فرمائی گئی کہ جب ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل لے کر آئے تو جو علم دنیا ان کے پاس تھا اس پر وہ خوش ہوئے. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے. آگے آخری دو آیت رہ گئیں 84 اور 85. ان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ذکر کی کہ جب اللہ کا عذاب نظر آنے لگتا ہے، آخرت کا عذاب نظر آنے لگتا ہے، پھر ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس کو ہمارے اکابر نے ذرا اصطلاحی لفظوں سے ذکر کیا ہے کہ ایک ایمان ایمان یاس ہوتا ہے، ایک ایمان ایمان باس ہوتا ہے. ایمان یاس جو ہے وہ تو مقبول ہے. ایمان یاس کا مطلب نا امیدی کا ایمان. ایمان یاس نا امیدی کا ایمان وہ مقبول ہے. مثلا ایک آدمی ہے، کافر ہے یا گناہ گار ہے، فاسق ہے، توبہ نہیں کی اس نے، اب اس کو موت کا حکم آ گیا. اس کو پتہ ہے کہ جناب 5 منٹ کے بعد مجھے پھانسی چڑھا دیا جائے گا یا 5 منٹ کے بعد مجھے گولی مار دی جائے گی. اب اگر اس نا امیدی کی حالت میں وہ کافر ایمان کا کلمہ پڑھ لے تو اس کا ایمان شرعاً معتبر ہوگا، اس پر ایمان کے سارے احکام جاری ہوں گے، مسلمانوں کی طرح اس کی تجہیز تکفین سب کی جائے گی، کیونکہ یہ ایمان ایمان یاس ہے. نا امیدی کی حالت کا ایمان ہے، یہ ایمان معتبر ہے. ایک ایمان ہوتا ہے ایمان باس، اور باس کا مطلب ہے اللہ کا عذاب، آخرت کا عذاب. جب آخرت کے فرشتے نظر آنے لگیں، روح نکلنے لگے اور عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں، پھر اگر آدمی یہ کہے کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس وقت میں ایمان معتبر نہیں ہے. اس وقت میں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان یاس تو معتبر ہے مگر ایمان باس معتبر نہیں ہے. اور حدیث شریف میں بھی اس کو فرمایا گیا ان اللہ یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ غرغرہ شروع نہ ہو. غرغرہ کا مطلب سانس نکلنا شروع ہو جائے. جب آخرت کے فرشتے نظر آنے لگیں، سانس نکلنا شروع ہو جائے، مرنے لگے آدمی اور آخرت کے فرشتے نظر آنے لگیں، اس وقت میں ایمان قبول نہیں ہوتا، نہ توبہ قبول ہوتی ہے. لیکن سانس نکلنے سے پہلے 2 منٹ پہلے بھی، مرنے سے 2 منٹ پہلے بھی اگر آدمی توبہ کر لے گا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے. یہی بات قرآن مجید میں یہاں فرمائی گئی. آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا باس دیکھ لیا، ایمان باس. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، تو وہ کہنے لگے اللہ پر ہم ایمان لائے، وہ اکیلا ہے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو کچھ ہم شرک کرتے تھے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا اب ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا. جب انہوں نے ہمارا آخرت کا عذاب دیکھ لیا اب ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا.
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان بالغیب معتبر ہے، ایمان بالشہود معتبر نہیں ہے۔ جب تک آپ نے آخرت کے فرشتوں کو نہیں دیکھا آپ کا ایمان قبول ہے، لیکن جب آخرت کے فرشتے نظر آنے لگیں یا سب کافر جب جنت جہنم میں پہنچ جائیں گے تو وہ تو ایمان لے ہی آئیں گے، ظاہر ہے اس ایمان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ایمان بالغیب معتبر، یؤمنون بالغیب، اس کو قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ خلاصہ کیا ہوا کہ ایمان یاس تو معتبر ہے، ایمان باس معتبر نہیں ہے۔ جب آخرت کا عذاب نظر آنے لگے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آگے آخر میں اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں، سورت کے آخر میں سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے کہ شروع سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے، پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے جو نائب ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کو بھیجا جاتا ہے تاکہ حق پہنچا دے۔ جو مان لے گا تو وہ کامیاب ہے اور جو نہیں مانے گا وہ خسارے میں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس وقت میں کافر ہی خسارے میں ہوں گے، مومن کامیاب ہوں گے اور کافر خسارے میں ہوں گے۔ یہاں کا الحمدللہ یہ سورۃ الغافر مکمل ہو گئی۔ سورۃ المومن آج کی آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتاب اللہ کو بھی جھٹلایا اور ان چیزوں کو بھی جھٹلایا جو اپنے رسولوں کو دے کر ہم نے بھیجی تھی۔ تو یان قریب جان لیں گے جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، ان کو گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ان کو دہکایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک کرتے تھے؟ وہ جواب میں کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ تمہارا عذاب اس وجہ سے ہے کہ تم ناحق پر خوش ہوتے تھے اور تم اترایا کرتے تھے، تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ متکبرین کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔ اے نبی آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے وہ کچھ سزا جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو وفات دے دیں گے اور یہ سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت رسول بھیجے ہیں، ان میں سے کچھ رسولوں کا واقعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جن کا واقعہ بیان نہیں کیا۔ اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی آیت اللہ کی اجازت کے بغیر لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور باطل لوگ اس وقت میں خسارے میں ہوں گے۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم ان مویشیوں کے اوپر سوار ہو جاؤ، اور انہی مویشیوں میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان مویشیوں کے اندر بڑے منافع ہیں، اور تاکہ تم ان مویشیوں پر سوار ہو کر وہ حاجتیں پوری کر لو جو تمہاری دل میں ہیں، اور تم ان مویشیوں پر اور کشتیوں پر سوار کرائے جاتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ یہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ لوگ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے، ان کی طاقت بھی ان سے زیادہ سخت تھی، زمین میں ان کے آثار ان سے زیادہ تھے، لیکن ان کے کچھ کام نہ آئے وہ اعمال جو وہ کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول
کھلے دلائل لے کر ان کے پاس پہنچے تو وہ لوگ اپنے دنیاوی علم پر خوش ہوتے رہے اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور وہ یکتا ہے اور ہم کفر کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، لیکن ان کے ایمان نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں کے اندر چل رہا ہے، اور کافر لوگ ہی اس وقت میں خسارے میں ہوں گے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا ہمیں عادی بنا دیجئے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جن کو رشتوں کی ضرورت ہے رشتے عطا فرما، ہم سب کے تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما، دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔